وجدان نے ساری ڈیٹیل ڈاکٹر شہلا کی ساری ڈیٹیل اذہان کو دے دی تھی۔ ڈاکٹر شہلا کے کیبن میں ایک خوبصورت نوجوان داخل ہوا۔ اس کے برینڈڈ کپڑے اور ہاتھوں میں پکڑا فون اور آنکھوں پر چشمہ لگائے کوئی بھی بتا سکتا تھا وہ ایک اچھے خاصے امیر خاندان سے بلانگ کرتا ہے۔ ڈاکٹر، مجھے اپنی گرل فرینڈ کا ابورشن کروانا ہے۔ 4th منتھ پریگنینسی کو ہوئے ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ 4th منتھ ابورشن کافی کریٹیکل ہے۔ اذہان کی بات سن کے ڈاکٹر شہلا پروفیشنل انداز میں بولی، سوری مسٹر، آپ اپنی وائف کی نہیں بلکہ اپنی گرل فرینڈ کی بات کر رہے ہیں اور وہ بھی 4th منتھ ابورشن کہہ رہے ہیں جو واقعی میں ہی کریٹیکل ہوتا ہے۔ اس میں آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتی، سوری۔ ڈاکٹر شہلا کی بات سن کر اذہان نے 5,000 5,000 والے نوٹوں کی گڈی ڈاکٹر شہلا کے آگے رکھی تو ڈاکٹر شہلا نے مسکراتے ہوئے وہ نوٹوں کی گڈی اٹھا لی۔ ٹھیک ہے مسٹر، آپ اپنی گرل فرینڈ کو میرے پاس لے آئیے گا، باقی کا کام میں خود سنبھال لوں گی۔ ڈاکٹر شہلا یہ کہہ کر نوٹوں کی گڈی کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ اذہان چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنے فون پر موجود ویڈیو بنائی تھی وہ دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر شہلا کو اپنی آواز فون سے آتی ہوئی سنائی دی تو فوراً غصے سے بولی، مسٹر یہ کیا حرکت کی تم نے ویڈیو ریکارڈ کیوں کی ہے؟ اذہان مسکراتے ہوئے موبائل کا رخ ڈاکٹر شہلا کی طرف کر گیا۔ ویو کافی اچھا آیا ہے، موبائل پر نہ صاف نظر آ رہا ہے، آپ کیا کر رہی ہیں؟ ڈاکٹر شہلا کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ کر اذہان بولا، آپ فکر مت کریں، میں کسی نیوز رپورٹر کا نمائندہ نہیں ہوں، بلکہ مجھے آپ کی چھوٹی سی ہیلپ چاہیے۔ ڈاکٹر شہلا بولی، کیسی ہیلپ؟ دوسری طرف سب خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ بڑی خاموشی سے کھانا کھایا جا رہا ہے، نحوست کے بادل ابھی تک چھٹے نہیں اس گھر سے۔ سب خاموشی سے ڈنر کر رہے تھے، تب اذہان گھر میں داخل ہوا اور نوئین کی طرف دیکھنے لگا۔ دیکھتے ہوئے بولا، سب نے نظر اٹھا کر اذہان کو دیکھا، وہ چہرے پر مسکراہٹ لائے گھر کے ایک ایک فرد کو دیکھ رہا تھا۔ آج وہ 2 دن بعد گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ کھانا خاموشی سے ہی کھایا جاتا ہے۔ اذہان، اگر تم نے بھی ڈنر کرنا ہے تو چیئر پر آ کر بیٹھ جاؤ اور خاموشی سے ڈنر کرو۔ وجیہہ اذہان کو دیکھتی ہوئی نرمی سے بولی، ڈنر تو بس اب مجھے ہی کرنا ہے، بھوک بہت لگی ہے، مگر اس طرح روکھے پھیکے انداز میں ڈنر کرنے کا مزہ نہیں آئے گا۔ چلیں آج ڈنر کے ساتھ ساتھ ایک ڈرامہ بھی دیکھتے ہیں، یقیناً آپ سب لوگ بہت زیادہ انجوائے کریں گے۔ اذہان ہال میں موجود بڑے سائز کی LED کے پاس جا کر اپنی پاکٹ سے USB نکال کر LED سے لگاتا ہے، بولا اور ٹیبل پر نوئین کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا کوئی مجھے سافٹ ڈرنک اٹھا کر دے سکتا ہے؟ اذہان کے بولنے پر حنین نے اس کو دیکھا، اتفاق سے سافٹ ڈرنک اسی کے پاس رکھی تھی۔ اذہان کو پکڑاتے ہوئے اس کی انگلیوں نے حنین کے نازک ہاتھوں کو چھوا تھا۔ وہ غور سے حنین کے تاثرات دیکھ رہا تھا، مگر حنین سب کی طرح تجسس کے تحت LED پر نظریں جمائے اسکرین کو دیکھنے لگی۔ شہلا، میں چاہتی ہوں تم ایک فیک رپورٹ بناؤ میرے لیے جس میں 1.5 یا 2 منتھ پریگنینسی شو ہو۔ شاہنواز اس رپورٹ کو دیکھ کر ہمارے خفیہ نکاح کا راز کھول سکتے ہیں، ورنہ جہاں 1 سال گزر گیا ہے مجھے لگ رہا ہے چند سال اور گزر جائیں گے۔ میں ان کو فورس نہیں کر سکتی سب کو ہمارے نکاح کا بتائیں، مگر یہ رپورٹ دیکھ کر وہ خود کوئی اسٹیپ لیں گے جو میرے لیے فائدہ مند ہوگا، اور یقیناً جب اس کا مجھے فائدہ ہوگا تو تمہیں بھی فائدہ پہنچے گا، کیونکہ تم میری فرینڈ ہو، میری مشکل میں کام آنے والی۔ یہ پیمنٹ میں تمہیں صرف اور صرف رپورٹ بنانے کی دے رہی ہوں، اور اس ڈرامے کو جب بھی ختم کرنا ہوگا تب میں تمہارے پاس دوبارہ آؤں گی۔ LED کی بڑی اسکرین پر جو ویڈیو چل رہی تھی، ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تمام افراد کی آنکھوں میں ویڈیو دیکھ کر بے یقینی اور حیرت موجود تھی، جبکہ نوئین اپنی آنکھوں میں خوف سمائے اسکرین پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ صرف ایک اذہان ہی تھا جو مزے سے ڈنر کو انجوائے کر رہا تھا اور کھانے سے بھرپور طریقے سے انصاف کر رہا تھا۔ کل ڈاکٹر شہلا نے اس شرط پر اسے یہ ویڈیو دی تھی کہ اذہان اپنے پاس سے اس کے سامنے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرے جو اذہان نے اس کی بنائی تھی۔ ڈاکٹر شہلا کے خود اپنے کرتوت ٹھیک نہیں تھے، مگر وہ ہر دوسرے بندے کے کالے کارنامے جو اس کے پاس 2 نمبر کام سے آتا تھا اپنے کمرے میں لگے کیمرے میں اپنے پاس حفاظت سے رکھتی تھی۔ نوئین نے آنکھوں میں غضبناک تاثرات سمائے اذہان کو دیکھا۔ اب اذہان کھانا کھاتے ہوئے نظر اٹھا کر اس کو دیکھ رہا تھا جیسے وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں باور کر پا رہا ہو اس سے ٹکر لینے کا انجام۔ شاہنواز نے نوئین کی طرف دیکھا، کیا نہیں تھا شاہنواز کی آنکھوں میں؟ غصہ، شکایت، کڑچی کڑچی ہوتا اعتبار۔
نوین ان سے نظریں چرا گئی۔ شہنواز ٹیبل سے اٹھ کر روم میں چلا گیا۔ نوین کی نظر اب حنین پر پڑی۔ وہ آنکھوں میں ملامت اور دکھ لیے اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ نوین کو اس سے بھی نظریں چرانی پڑیں۔ حنین آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتی ہوئی ٹیبل سے اٹھ کر اپنے روم کی طرف چلی گئی تو آزاد مسکراتا ہوا سر نفی میں ہلا کر سافٹ ڈرنک پینے لگا۔ نوین نے اب کی بار وجیہہ کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی صرف اور صرف نوین کے لیے ناگواری ہی تھی۔ آج وجیہہ کو اس کے لیے اپنی رائے بدلنی پڑی۔ وہ اسے ایک سلجھی ہوئی اور محبت کرنے والی لڑکی لگتی تھی، مگر وہ ایک جھوٹی اور ڈرامے باز لڑکی تھی جو اس کے بیٹے کو سب کی نظروں میں برا بنانے چلی تھی۔ وجیہہ نوین کو جس انداز میں دیکھ رہی تھی، نوین کی بے ساختہ شرمندگی سے نظریں جھک گئیں۔ وجیہہ کو اب وہاں رکنا بے مقصد لگا، اس لیے وہ بھی وہیل چیئر چلاتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نوین دوبارہ نظر اٹھا کر اپنے سامنے بیٹھے اذہان کو دیکھا۔ اب اس کی آنکھیں غصے اور غضب سے سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ دوبارہ قہر برساتی نظروں سے آزاد کو دیکھ رہی تھی۔ کیسا فیل ہو رہا ہے؟ یقیناً تمہیں رونا آ رہا ہے، آزاد سنجیدگی سے نوین کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ نوین نے آزاد کو دیکھا۔ آزاد کی آنکھیں صاف اس کا مذاق اڑا رہی تھیں۔ یہ تم نے میرے ساتھ نہیں، اپنے ساتھ بہت برا کیا۔ آزاد میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، نوین دانت پیستی ہوئی آزاد سے بولی۔ باوجود ضبط کے اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ ارے تم تو واقعی رونے لگ گئی۔ آزاد اس کا مذاق اڑاتا ہوا اب کی بار ہنسا۔ آج تک تم نے ڈیڈ کو ایک لونگ اور کیئرنگ ہسبینڈ کے روپ میں دیکھا ہوگا۔ آج میں تمہیں اس حرکت پر نہ صرف اس گھر سے بلکہ ڈیڈ اور ہنی کی زندگی سے نکال دور پھینکوں گا۔ اب دفعہ ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ آزاد نے حقارت بھری نظر اس پر ڈالی اور لائٹر سے سگریٹ جلاتا ہوا اسموکنگ کرنے لگا۔ تبھی اس کو عباس کی کال آئی تھی۔ عباس، آج دیا کا برتھ ڈے تھا۔ عباس کو دیا کافی یاد آ رہی تھی۔ وہ اپنی خالہ کی طرف چلا گیا۔ خالہ اس وقت اکیلی گھر پر تھیں اور اداس بیٹھی ہوئی تھیں۔ عباس ان کے پاس آ کر بیٹھا اور بولا، دیا کو یاد کر رہی ہیں بیٹھ کر؟ تو عباس کی خالہ بولی، اسے بھول کیسے سکتی ہوں بیٹا، آج کے دن تو اللہ نے اسے ہمیں عطا کیا تھا۔ یہ کہہ کر پھر سے رونے لگی اور فون پر اس کی پکچر دیکھنے لگی تو عباس کو بھی اس کی پکچرز دکھا رہی تھیں کہ اچانک ایک پکچر پر عباس کی نظر ٹھہر گئی۔ کومل؟ عباس کے منہ سے بے ساختہ کومل کا نام نکلا۔ تم جانتے ہو بیٹا، کومل کو یہ وہی بچی ہے جس نے دیا کا ریپ ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں نے سنا ہے اس واقعہ کے بعد اس بچی کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی خالہ اور بھی باتیں کر رہی تھی مگر عباس کا دھیان صرف اور صرف کومل پر ہی اٹک کے رہ گیا تھا۔ عباس بغیر کچھ کہے وہاں سے چلا آیا۔ اس نے سوچ لیا تھا اسے کیا کرنا ہے۔ عباس آزاد سے اجازت لے کر کومل کو اپنا نیا گھر دکھانے لے آیا تھا۔ کیسا لگا کومل کو میرا نیا گھر؟ اچھا، بلکہ بہت اچھا ہے۔ اب قومی بیبی یہاں پر رہے گی تمہارے ساتھ؟ عباس بولا، نہیں، یہاں پر صرف میں رہوں گا، تم اپنے گھر رہو گی۔ پر کومل اور عباس تو فرینڈ ہیں نا؟ فرینڈز تو ہیں پر فرینڈ ساتھ نہیں رہتے۔ آؤ تمہیں کچھ دکھاتا ہوں۔ عباس اسے ڈرائنگ روم میں لے آیا تھا اور LED چلانے لگا۔ کومل جب ٹھیک ہو جاؤ گی تو تم عباس کو تو بھول جاؤ گی نا؟ پھر تمہیں اپنا یہ فرینڈ یاد نہیں آئے گا؟ آیا بھی تو شاید تم مجھ سے نفرت کرو گی۔ عباس کومل کے چہرے کی طرف دیکھ کر بولا۔ کومل کو عباس کی سمجھ نہیں آئی۔ اچانک LED پر ایک ویڈیو چلنا سٹارٹ ہوئی جس پر 2 لڑکے ایک لڑکی کے ساتھ زبردستی ریپ کر رہے تھے۔ کومل کو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی اور چیخنے لگی، اسید چھوڑ دو دیا کو، چھوڑ دو اسے، اور زور زور سے چلا رہی تھی۔ کومل اٹھ کر وہاں سے بھاگنے لگی تو عباس نے اسے کھینچ کر صوفے پر بٹھا دیا اور ایسے ریئیکٹ کیا کومل کے ساتھ یہ سب کرنے لگا ہے۔ کومل عباس کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ عباس نے کومل کو گود میں اٹھایا اور گاڑی کی طرف لے گیا۔ اب عباس کا ارادہ ڈاکٹر کے پاس جانے کا تھا۔ آزاد ہسپتال آیا تو عباس کو بولا، کیا ہوا؟ کومل کو میں نے اس لیے تمہارے ساتھ بھیجا تھا، وہ تمہارے ساتھ اٹیچ ہو گئی تھی۔ عباس بولا، پتہ نہیں، زور زور سے چلانے لگی اور مجھے کوئی اسید سمجھ رہی تھی اور بے ہوش ہو گئی، اس لیے میں اس کو ہسپتال لے آیا تھا۔ کومل کو ہوش آ چکا تھا۔ آزاد یہ جان کر کافی خوش تھا کہ کومل بالکل نارمل لڑکی کی طرح بات کر رہی تھی۔ کومل دوائی کی وجہ سے پھر سے غنودگی میں جا چکی تھی۔ جب کومل واپس ہوش میں آتی ہے تو کومل ماما بابا کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔
اسے دیا کے بارے میں بھی سب یاد تھا، سب کچھ، مگر اسے اس کے بعد کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ اب اسے آہستہ آہستہ سب کچھ یاد آ رہا تھا، وہ کس طرح بچوں کی طرح حرکتیں کیا کرتی تھی۔ شاہنواز اور وجیہہ بھی ہاسپٹل آئے تھے۔ ساری رات کومل کنودگی میں اپنے ماں باپ کو محسوس کرتی رہی تھی۔ اس اگلے دن عباس بھی کومل سے ملنے آیا تھا۔ اذہان نے کومل کو بتایا تھا عباس اس کا بیسٹ فرینڈ ہے، عباس کے ساتھ وہ کھیلتی رہتی تھی۔ عباس بھی چپ کر کے کومل کو دیکھ رہا تھا، وہ جو اذہان کے ساتھ چپکی بیٹھی تھی۔